نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ امید کروں گا آپ صحت کی بہترین حالت کے اندر ہوں گے۔ آج میں ان لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے مال کے اندر برکت ہو، گھر میں بھی برکت ہو، مال میں بھی خیر ہو، برکت ہو۔ ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے، یہ حدیث پاک میں ثابت ہے، اور حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وظیفے کے بارے میں فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں جو اس وظیفے کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، ایک مرتبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے 70 دروازے نقصان کے اس شخص کے لیے بند فرما دیتا ہے۔ وہ آخر وظیفہ کون سا ہے جس کے بارے میں حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں اگر ایک مرتبہ کریں گے؟ تو وہ کون سا وظیفہ ہے؟ بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی لاجواب اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ بزرگوں نے اس وظیفے کو کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وظیفے کو کیا اور صرف ایک مرتبہ کیا۔ ایک مرتبہ اس وظیفے کو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا بہت ہی زیادہ نفع عطا کیا۔ آخر وہ وظیفہ کون سا ہے جس کو ہم ایک مرتبہ کریں گے تو ہم کو بہت زیادہ نفع ہوگا؟ ہمارے مال کے اندر برکت آئے گی، ہمارے گھر کے اندر برکت آئے گی، خیر اور برکت دونوں ایک ساتھ آئیں گی۔ ہم جو بھی کام کریں گے اس کے اندر برکت ہی برکت آئے گی، اور ہم خود ہی محفوظ رہیں گے، لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے وہ انسان پر جادو کرتے ہیں، ہم اس سے محفوظ رہیں گے، ہم بہت سی چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو وہ وظیفہ، اس کے بارے میں حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص اس وظیفے کو دن کے اندر ایک مرتبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 نقصان کے دروازے اس شخص کے لیے بند فرما دیتا ہے۔ تو حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مرتبہ۔ تو اگر اس وظیفے کو 100 مرتبہ آپ کریں گے تو 100 مرتبہ پر کوئی وقت زیادہ نہیں لگتا، اس پر زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ کرنے پر 25 سے 30 منٹ لگتے ہیں۔ اور وہ وظیفہ کون سا ہے، اس کے الفاظ آپ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ جو الفاظ ہیں، یہ کچھ الفاظ ہیں، زیادہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہی الفاظ آپ نے نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ نے 100 مرتبہ، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ وہ تسبیح جس کے 100 دانے گنے ہوئے ہوں اس کو کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو، ان الفاظ کو 100 مرتبہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے، اور جتنے دن آپ اس کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر رزق کی تنگی ابھی آپ کو آ رہی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے رزق کے اندر کشادگی بھی آئے گی اور رزق کے اندر برکت بھی آئے گی۔ اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا رزق ہو، میں جس کو آسانی کے ساتھ اپنے بچوں میں، اپنی بیوی میں، اپنے والدین میں صرف کر سکوں اور اپنا اخراجات اچھے طریقے کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نبھا سکوں۔ تو ان الفاظ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ لیٹ اٹھتے ہیں، فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد فرض پڑھ لیتے ہیں فوراً ہی، تو اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے 100 مرتبہ پڑھنے کا تو آپ اس کو نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا افضل طریقہ کار یہی ہے کہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھا جائے۔ اگر پھر اس وقت آپ نہیں پڑھ سکتے تو اس کو آپ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ اگر آپ جب اس کو نماز فجر کے بعد پڑھیں گے تو اس وقت آپ کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک اور الفاظ، ایک اور وظیفہ، ایک اور دعا جو میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں، اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کا بہت زیادہ اچھا رزلٹ ملے گا۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ وہ الفاظ آپ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اگر آپ
اس وظیفے کو کرتے ہیں نماز فجر کے بعد، تو پہلے آپ 100 مرتبہ یہ پڑھیں گے جو میں ابھی پہلے آپ کو پڑھ کر سنا چکا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ 100 مرتبہ اس کو پڑھ کر پھر 100 مرتبہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو آپ پڑھیں گے۔ یہ 200 مرتبہ، کچھ الفاظ مختلف ہو گئے، پہلے والے مختلف تھے، اب دوسرے والے بھی مختلف ہیں۔ 200 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی محسوس ہو رہی ہے تو آپ کے رزق کے اندر کشادگی آ جائے گی، اگر برکت نہیں نظر آ رہی تو آپ کے رزق کے اندر برکت آ جائے گی، اور اگر آپ کے درمیان رزق کی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بھی اتفاق اور محبت پیدا فرما دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔